السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے جوامع الکلم کتاب شروع کی تھی۔ پہلے ہم نے 40 احادیث پڑھی، اب ہم نے 40 دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ 40 دعائیں یاد کرنی شروع کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی دعا پڑھ لی تھی۔ آج ہم 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں دعا ہے سوتے وقت پڑھنے کی چیزیں، یعنی سوتے وقت سوتے ہوئے ہم کون سی دعائیں پڑھیں؟ جب سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے اور اپنا بستر جھاڑ لے، یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دائنی کروٹ پر لیٹ کر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ کیا دعا؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس روز تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ کیا دعا ہے؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یاد کر لیجئے۔ یا یہ دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا ہی نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں دعا میں سے کوئی سی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کر اپنے بستر کو جھاڑ لے اور پھر دائنی کروٹ پہ لیٹ جائے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا دائنا ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھ کر ان دونوں میں سے کوئی سی بھی دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ پڑھنے سے انسان کی ساری تھکاوٹ اور انسان کے جو جسم ہے وہ بالکل چست ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ انسان کی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں دعائیں آپ یاد کر لیجئے اچھی طرح سے، اور رات کو سوتے وقت آپ ضرور پڑھنے کی اپنی عادت بنائیے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں دعائیں سوتے وقت لازمی پڑھا کرے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 اور 34 مرتبہ ضرور پڑھا کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتی ہے جب سو کر اٹھے تو کیا دعا پڑھے؟ صبح جب سو کر اٹھے تو کیا دعا پڑھے؟ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں موت دے کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ تینوں دعائیں آپ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سوتے وقت کی دونوں دعائیں اور اٹھنے کے بعد کی دعائیں، اور انشاءاللہ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ سوتے وقت کی دعا پڑھیے اور اٹھتے ساتھ ہی اٹھتے کی دعا پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔